بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے آج کے رمضان ویلاگ میں ایک آیت کا مطالعہ کریں گے اور ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور اس سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو جو ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ مثبت سیکھتے رہنا چاہیے، اور سیکھ کر ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی بھی کرانی چاہیے، کیونکہ یاد دہانی جو ہے ہمیں وہ فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح سورۃ الزاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المؤمنین۔ بے شک جو ہے نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو اگر نصیحت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اب آتے ہیں جو آیت جو میں نے آج کے ویلاگ کے لیے سلیکٹ کی ہے، وہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں توکل کا درس دے رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کہ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے کہ جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر ہی رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے توکل جو ہے صرف اللہ پہ کرنا ہے۔ عربی زبان کا لفظ توکل جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی چیز کو کسی کے سپرد کر دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی یوں مطلب انہوں نے اس کی تعریف کی ہے، التوکل عبارہ عن اعتماد القلب علی الوکیل وحدہ۔ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو کہ جو کہ کارساز حقیقی ہے، جو کہ واحد ذات ہے۔ اور یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے تھے، اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ حرم کے مکہ کے قریب غار سور میں آرام فرما رہے تھے۔ دونوں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں تھے، اور کفار غار کے باہر آ گئے، وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن سکتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ اگر قریش کا کوئی آدمی پاؤں اٹھا کر کے دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اسی اعتماد اور بھروسے کا نام توکل ہے، کہ ان کا بھروسہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا جہان، جب اللہ ارادہ فرما لے آپ کی مدد کرنے کا تو پوری دنیا اگر آپ کی مخالف ہو جائے تو آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ارادہ ہو جائے نقصان پہنچانے کا اور پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہر حالات میں ہمیں جو ہے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرما رہا ہے سورۃ آل عمران میں، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی دے گا، کفار کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان پر دے رہا ہے، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے سب پر دے رہا ہے۔ لیکن جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو اللہ ان کو خوش ہو کر نہیں دے رہا، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کو خوش ہو کر کے دے رہا ہے۔ اور ہم نے توکل اس ذات پر کرنا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو موت کبھی نہیں ہے، جس کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرما رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا، کہ بھروسہ اس پر کرنا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں مرے گا، اور ہم نے اس کی ہمیشہ حمد و ثنا، اس کی پاکیزگی، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ تو
تو یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہ تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں آتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاقے میں مبتلا ہو، مطلب بھوک میں ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنا فاقہ بیان کرے، لوگوں سے مانگے کہ بھئی یار میری بھوک کو مٹاؤ، مطلب اسباب کو اختیار کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسباب کے دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم جو ہے ہمیں دیا گیا ہے، سنت میں آیا، حدیث میں آیا، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا، توکل صرف اللہ پہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہ لوگوں سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرے گا، اور جس شخص کو فاقہ ہوا تو اس نے اگر اللہ سے اپنی حاجت بیان کی تو اللہ اگر اس کو پورا نہ کرنا ہوا تو اللہ موت دے دے گا، یا پھر دیر سے اس کو رزق دے دے گا اور اس سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رزق دے گا، کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس اونٹ ہے، اب میں اونٹ کو باندھ دوں یا اس پہ اللہ پہ توکل کروں یا پھر اس کو چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل اختیار کرو۔ تو ہم جو ہے عموماً یہیں پر ایک مسکنسیپشن، مطلب ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے اسباب کے اوپر پورا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تمام اسباب ہیں، پھر بھی چوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ تمام سہولیات موجود ہیں لیکن پھر بھی موت واقع ہو رہی ہے۔ تمام بندہ بالکل فزیکل فٹ ہے پھر بھی بیمار ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آ رہی اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اللہ پہ توکل کروں، ہونا تو جو میری قسمت میں وہ ہو گئی، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ اس دنیا بھی مجھے سزا، اس کے جزا مل جائے گی اور آخرت میں بھی اس کی جزا مل جائے گی۔ اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم اللہ پہ بالکل توکل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزوں کو جو کہ ہونے والی ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے نا اپنے فضل و کرم سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی پہلا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس طرح آخری میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ tie your camel first and then توکل علی اللہ، کہ بھئی پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرو، کیونکہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور توکل اللہ پر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو بھی میری پریشانی ہو، جو بھی میری مصیبت ہو، تو میں صرف اللہ کی طرف رجوع کروں گا، یا اللہ مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکال، دعا کروں۔ اینڈ سائملٹینیسلی آپ جو ہے اس سے بچنے کی اور نکلنے کی کوشش بھی کریں۔ ابھی کہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، اب میں کہوں کہ نہیں جناب میں تو اللہ پہ توکل کر رہا ہوں اور اس آگ سے اب نہیں بچ رہا، اندر نفلیں پڑھنا شروع ہو جاؤں، تو یہ بیوقوفی ہوگی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر سے نکلیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلیں۔ دعا کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہاتھ ہی اٹھائے ہوئے ہیں، دعا دل کا بھی نام ہے، دل میں بھی دعا کرتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کرنے کا فرض ہے۔ ایک ضمناً ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک آدمی تھا، اس نے سیلاب آیا، ہریکین آ رہا تھا، تو لوگ اس کے پاس آئے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو گھر چھوڑ کے نہیں جانے والا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا بچانے کا، اور اللہ میرے پاس آئے گا اور وہ مجھے بچا کر کے لے جائے گا، میرا توکل اللہ پر ہے۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر میں پانی آ گیا، پانی بھرنا شروع ہو گیا، پھر لوگ گاڑیوں میں آئے، اس کو کہا نکلو بھائی گھروں سے نکلو، اب چلیں محفوظ مقام پہ۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، جب تک اللہ نہیں آئے گا تو میں تو نہیں جا رہا۔ اس کے بعد جناب تھوڑی دیر پانی اور چڑھ گیا، پھر بوٹ والے آ گئے، تب بھی نہیں گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد، جب ایک دن بعد یا دوسرے دن، پھر چاپر والے آ گئے، ہیلی کاپٹر، وہ چھت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو اللہ کے بھروسے پر بیٹھا ہوں، اللہ آئے گا، میرا اللہ پہ توکل ہے، یہ مطلب۔ تو وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا کہ ایک لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا۔ یہ واقعہ ایک ویسی ہے جسٹ ٹو سمجھانے کے لیے۔ اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا
تو اللہ نے کہا بھائی، تو اللہ سے وہ گلہ کرنے لگا، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تو بچائے گا، میں تو تیرے پر توکل کیا، تو میرے پاس نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی میں تو آیا تیرے پاس تجھے بچانے کے لیے۔ کب آیا؟ کہ وہ جو لوگ آئے ان کو میں نے ہی تو بھیجا تھا تجھے بچانے کے لیے۔ وہ جو گاڑیوں میں ٹرکوں میں لوگ آئے وہ بھی میں نے ہی بھیجے تھے ان کو، جو بوٹس میں آئے وہ بھی، جو چاپر میں آئے وہ سب میں ہی تھا جو کہ تیرے پاس آیا۔ تو میرے بھائی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائے، توکل اپنی آپ کوشش کرتے رہیں اور باقی اپنے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسباب ہم نے حلال طریقے پر اختیار کرنے، حلال یہ نہیں کہ حرام اسباب کو جو ہے اختیار کریں۔ جیسے میرا بیٹا سے پوچھ رہا تھا، تو وہ انشاءاللہ وہ ایک ہم یوٹیوب شارٹس بنائیں گے کہ جس میں اس نے سوال کیا کہ حلال انکم اور حرام انکم کے جو اگر کوئی بندہ حرام انکم کما رہا ہے تو اس پہ اب زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں اور کتنی % زکوٰۃ ہوگی۔ تو بہرحال حلال طریقے کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اسباب، حلال اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح ایسا توکل نصیب فرمائے کہ ہمارا پورا اور پورا 100% جو ہے توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو، اور ہم جو اسباب کو بھی اختیار کریں وہ بھی سنت طریقے کے مطابق اسباب کو اختیار کریں اور حلال اسباب کو اختیار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔